من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ رب العزت نے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور پھر بھی اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ بہت اللہ کا ہم پر انعام اور احسان ہے اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ اس کے گھر میں آنا، اور پھر عنوان ہے آپ کے اس پروگرام کا عظمت قرآن۔ اس نسبت کے ساتھ یہ عنوان رکھا گیا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان بچوں نے قرآن کریم کی ابتدائی جو تعلیم ہے، قرآن کے الفاظ سیکھنا، اس لیے کہ قرآن پاک عربی ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ دوسری زبانیں پڑھنی پڑتی ہیں، جو لوگ سکولوں میں جا رہے ہیں، بچے ہیں، وہ دوسری زبان خاص کر انگلش جو ہے اس کو سیکھتے ہیں، اور مدارس میں، مساجد میں وہ زبان، چونکہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کی زبان، بتاؤ نا، بات سمجھ آ رہی؟ پنجابی ٹھوس ماں آنی نہیں، تھوڑی جی میرا خیال ہے اردو میں ہی بات ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے واعظ بھی سن لیا، بہترین عالم اور بہترین مقرر، الحمدللہ بہترین واعظ کرنے کے لیے آپ نے سنا ہے ان کو، باجوہ صاحب کو۔ میں تھوڑا سا یہ اسی پر ہی حاشیہ چلائیں گے، لیکن میرے مزاج یہ ہے کہ سبق پڑھانے کا طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ کوئی جی ہاں بھی کرے، ذرا بات سمجھ آ رہی ہے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ذرا جب کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی گل صاحب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ کوشش ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے اگلا بندہ کچھ کہے بھی، کیوں بیٹھی صاحب؟ تو میری بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے، اس کا انعام ہوا ہے کہ اس وقت بھی اس اللہ نے ہمیں کہاں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو بولو، میرے اور آپ کے گھر میں ہمارا دشمن آ سکتا ہے؟ جی، وہی آئے گا جو ہمارا دوست ہوگا، جس سے ہمیں کوئی نسبت ہوگی، کوئی رشتہ ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے وہی ہمارے گھر میں آئے گا۔ دشمن آئے گا تو نقصان دینے کے لیے آئے گا، اس کو ہم چاہیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اس اللہ کا احسان ہے نا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا ہے۔ اس پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں نا تو وہ کم ہے۔ اس لیے آپ سارے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن کی محفل میں اپنے گھر کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ خوشی کے ساتھ بیٹھے ہو نا جی، خوشی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ دیکھو بچوں کو انعام دیا گیا ہے، یہ آپ نے ہم نے بچوں کو انعام دیا کس بات پر؟ کہ بچوں نے وہ زبان جس میں اللہ کے قرآن کی زبان ہے، جس میں نبی پاک کی زبان ہے، جس میں جنتیوں کی زبان ہے، اس کو سیکھنا شروع کیا ہے۔ نورانی قاعدہ کس لیے پڑھا جا رہا ہے؟ تاکہ عربی آ جائے، قرآن آ جائے، قرآن پاک کے لفظ پڑھنے آ جائے، اور جناب نبی پاک انسا نیندر آئی ہوئی یقینی، لیکن تھوڑا سا درود پڑھ سو تو انشاءاللہ نیندر چلی جاسی۔ رات بڑی ہے، بڑی رات ہے۔ یقیناً آپ حضرات دن کو کام کاج میں رہے ہیں، ذمہ دار ماحول ہے، لیکن باجوہ صاحب بھی تو ہم بھی دن میں سوئے نہیں رہے ہیں۔ ان کو بھی سفر تھا اور ہمارا بھی سفر رہا ہے۔ الحمدللہ دن کو سبق پڑھائے ہیں 12 بجے تک، صبح 7:30 سے لے کر، اور پھر 12 بجے وہاں سے سفر شروع کیا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ بیٹھے بھی نہیں ہیں، لیٹے بھی نہیں ہیں، بس آتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ دن کو پانی پینا بھی یاد نہیں رہا۔ صبح پیا ہے، اب سارا دن پانی بھی پینا یاد نہیں رہا، کیونکہ موسم اس قسم کا ہے۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کام میں ہی رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ اتنے دور سے ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں پہنچایا۔ آپ اپنے گھروں سے یہاں آ گئے، کس کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں؟ اس بات کو اگر کوئی اور ذہن میں بات ہے تو اس کو نکال کر دل میں بٹھا دیں کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں، کس غرض کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو بھائی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے وہ راضی ہو جائے جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کا پھر بیٹھنا، یہ آپ کا پھر یہاں پر زبان سے اللہ اکبر کا جملہ کہہ دینا، آپ کا پھر زبان سے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دینا، آپ کا پھر قرآن پاک کے ساتھ اپنے دل کو لگانے کے لیے عزم کر لینا، آپ کا کچھ سن کر اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنی نئی نسلوں کے اندر یہ ارادہ کر کے چلے جانا کہ ہم نے اپنی نسل میں اس قرآن کریم کو عام کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اب اگر یہ مقصد لے کر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹھنا، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ، ہاں نہیں پتہ لگیا، سب سے بڑا کنجوس بندہ آقا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں فلاں کنجوس، کنجوس ہی کہتے ہو نا، کہتے ہیں فلاں بڑا کنجوس ہے، یار 10 روپے بھی نہیں لگاتا، 100 روپے بھی نہیں لگاتا، ہم تو اس کو کنجوسی سمجھتے ہیں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا بڑا کنجوس اور بخیل وہ ہے کہ میرا نام آئے اور اس پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ پڑھیں گے نا، کہ یہ نہ ہو کہ ہم کنجوسوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کنجوس نہیں ہونا چاہیے نا، کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جب نبی کا نام آئے تو ہم سارے محمد الرسول اللہ والے بیٹھے ہیں، ہم سارے محمدی بیٹھے ہیں، ہم نبی والے بیٹھے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی نے پھر سکھایا ہے کہ تمہاری محبت اللہ سے بھی ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ اللہ کی محبت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کے بتانے سے ملی ہے۔ تو اس لیے نبی پر درود پڑھنا ہمارا حق ہے، اور رب کائنات نے حکم بھی دیا ہے کہ درود بولو
پڑھا کرو، نام آئے تو ضرور جواب میں درود صلی اللہ بلکہ ایک صحابی نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، حدیث میں آتا ہے کہ میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں اور اتنا میں درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ذرا اور ذرا، اچھا ٹھیک ہے جی آدھا وقت۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ اور زیادہ، فرمایا سارا وقت اسی پر لگاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سارے غموں کے لیے یہی تیرے لیے کافی ہے، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو بھائی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہے، اس آقا کے ہمارے اوپر کچھ تھوڑے احسانات ہیں، اس کے کچھ تھوڑے احسانات ہیں انسانیت کے اوپر، کہ اس انسانیت کو جہنم کے کناروں سے نکاح واپس کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ دنیا جو ہے وہ جہنم کا پہنچی ہوئی تھی قتل و غارت کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک کر کے، کفر کر کے، کہ جس کفر اور شرک کی وجہ سے جنت جانا تو محال بنا کے رکھ دیا رب کائنات نے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو، ان افراد کو جنہوں نے نبی کو مانا، اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے جہنم کے کنارے سے پکڑا اور جنت کا وارث بنا کے رکھ لیا۔ یہ اس کا تھوڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے جس اللہ کے اس نبی نے ہمیں آ کر باپ کا تعارف کرایا، ماں کا تعارف کرایا، بیٹی کا تعارف کرایا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کے حقوق تیرے اوپر کیا ہیں، اور جس نے آ کر یہ تعارف بھی کرایا کہ رب ذوالجلال جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، سب کو جدا جدا کر کے بتا دیا، یہ اس کا احسان ہے۔ دنیا نے فرق نہیں کیا ہوا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرق کر کے بتا دیا۔ دنیا نے مخلوق اور خالق میں عبادت کے لحاظ سے فرق نہیں کیا ہوا تھا، اللہ کی بھی عبادت کر رہے تھے، مخلوق کی بھی کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر نے احسان کیا، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تو امت کے لیے یہ فرق کر کے بتا دیا، بھائی عبادت حق ہے تو ایک اس ذات کا جو بنانے والا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں ان کی خدمت حق ہے، عبادت نہیں ان کا حق بنتا۔ تو یہ اس کا نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس لیے کہا ہے نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا والو ذرا غور تو کیا کرو نا، احسانات تو میرے تمہارے اوپر اتنے ہیں کہ اگر گننے بیٹھ جاؤ کہ میرے کتنے نعمتیں تمہارے اوپر، کتنی نعمتیں ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو، اور تو اور ہیں، خارجی چیزوں کو رہنے بھی دو۔ اگر اپنے جسم بالوں، سر کے بالوں سے شروع کرو اور پاؤں کے ناخنوں تک چلے جاؤ، شمار کرنے لگو کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے انعامات جسم کے اندر کر رکھے ہیں، تو یہ بھی تم شمار نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جو بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے، جس کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک نبی تم کو چن کر دے دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، یار آپ پر بڑا احسان ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے امام، مدرس، اچھا محنتی عطا کر دیا ہے۔ یہی سنا ہے نا آپ نے، آپ اس پر خوش ہیں نا، ہم محنت کی ہے نا۔ تو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر احسان ہوا ہے اللہ کا کہ اچھا استاد مل جائے، اچھا رہنما مل جائے، اچھا جو ہے امام مل جائے، تو اللہ کا انعام ہی ہے نا، بولو۔ تو نبی سے بھی کوئی اچھا امام ہے، نبی سے بھی کوئی اچھا خطیب ہے، نبی سے بھی کوئی اچھا استاد ہے، ہاں۔ تو اللہ نے امت کو دیا، تو اللہ اس لیے کہتا ہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے
کہ دیا ہے اور اس کو ساتھ کام بھی دے دیا ہے. یہی استادی والا، یہی قرآن پڑھانے والا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. کہیں باہر سے نہیں لایا مکے والوں، تم سے ہی لیا ہے. کہیں کسی دوسری مخلوق سے نہیں، من انفسہم، انسانوں سے لیا ہے. اور اسی کو تاج نبوت پہنا کر تمہاری رہنمائی کے لیے میں نے مقرر کر دیا ہے. اور اس نے بھی پھر رہنمائی کا جو حق اس کے ذمے لگایا تھا نا، دنیا کو کر کے دکھایا ہے. اور پھر آخر وقت میں پھر پوچھا بھی ہے کہ بتاؤ کہ میں نے اس رہنمائی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نا، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کا خلاصہ جب سامنے رکھا نا، تو پھر ساروں کو پوچھا. وہ سارے کون تھے؟ تواڈی مسجد دا نام کی وے؟ جامعہ مسجد قرآن نبی. جی، جامعہ مسجد قرآن نبی. جامعہ مسجد یاران نبی. باجوہ صاحب وہاں پر یاران نبی تھے اور لاکھوں میں تھے، صرف 5 نہیں تھے اور نہ 4 تھے. پتہ نہیں بات نہیں سمجھ آئی ہے. وہ لاکھوں میں تھے اور ہر ایک سے آقا خطاب کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ جو میری ذمہ داری تھی، جو میری ڈیوٹی تھی، میری رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے، مجھے اپنا وکیل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے اس کی بات پہنچانے کے لیے. بتاؤ کہ میں نے وہ پیغام پہنچانے والا حق، پڑھانے والا حق، سکھانے والا حق، امامت والا حق، خطابت والا حق، دعوت والا حق میں نے پورا ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ اونٹنی پر سوار ہیں، میدان عرفات ہے، تو پوچھتے ہیں نا جس وقت بتاؤ کیا ہے کہ نہیں کیا، تو یاران نبی بولے. بولو یاران نبی بولے. لاکھوں کی تعداد میں تھے، سب بولے. کہا کہ آقا یہ حق صرف آپ نے پورا ہی نہیں کیا بلکہ پورا کرنے کا بھی حق ادا کر دیا. تو میرے بھائیو، اللہ نے احسان جتلایا نا، اور اس لیے جتلایا کہ عظیم انسان آپ کو عطا کیا، نبوت اس کو عطا کر کے. تو اس لیے مفتی صاحب بھی آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ خوش نصیب ہیں. اس امت کو کہا گیا کہ یہ امت خوش نصیب ہے کہ ان کو استاد بڑا اعلیٰ مل گیا، ان کو امام بڑا اعلیٰ مل گیا. آپ بھی اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بھی اس مسجد کی امامت کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے، آپ کو دینی رہنمائی کے لیے الحمدللہ استاد عالم فاضل مل گیا. اب جہاں جنہوں نے اس نبی کی قدر کی ہے، اس استاد کی جو اللہ نے مقرر کیا تھا نا، جنہوں نے قدر کی ہے تو رضی اللہ عنہ بن گئے. رضی اللہ. تو بھائی جس کو امام بنایا جاتا ہے نا، وہ عظمت والا ہوتا ہے، وہ عظمت والا ہوتا ہے. اس لیے آپ اگر اس نعمت کو، کہ یہ قرآن والی نعمت ایک شخص سے ہمیں مل رہی ہے، ہمارے بچوں کو مل رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے. قرآن بڑا عظیم ہے، قرآن سکھانے والا بھی بڑا عظیم ہے. جیسے قرآن کی تعظیم ضروری ہے تو ایسا ہی قرآن والے کی تعظیم بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور جس وقت یہ کام شروع ہو جائے، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہے، اگر آپ اس کی تعظیم کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے قرآن سے جس کی بھی نسبت بنی ہے تو وہ چیز اعلیٰ بنی ہے. یہ تو ہے نا بھائی، یہ چیز اعلیٰ بنی ہے.
اس کی تعظیم ہے اس لیے کہ وہ قرآن سے منسوب ہے۔ اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، بازار سے یہ کپڑا لا کر بندہ لائے، 200 روپیہ گز لے آئے گا، یہی کپڑا میرے جسم کا لباس بن گیا، کسی پیر صاحب کے جسم کا لباس بن گیا، شاہ جی کے جسم کا لباس بن گیا، کسی زمیندار کے جسم کا لباس بن گیا، 200 روپیہ کا گز لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے لباس ہے، یا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو لباس ہے، لیکن یہی بازار سے لایا ہے، 200 کا ہی لایا ہے، ایک لباس بنا ہے، ایک بادشاہ کا بنا ہے یا غریب کا بنا ہے، لیکن اسی سے اگر بچا ہوا ٹکڑا قرآن کے اوپر جو ہے چولی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، غلاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، بتاؤ کہ کس کپڑے کی تعظیم کی جا رہی ہے؟ جی اب وہ جو ہمارا جوڑا ہے، اگرچہ اس کی قیمت اگر بازار کے لحاظ سے کیوں نہ زیادہ ہو، اس کی کون اتنی تکریم کرتا ہے، دھوئیں گے، جدھر آئے گا پھینکیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن قرآن کے ساتھ لگنے والا کپڑا بازار میں اگر قیمت کے لحاظ سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا تعلق کس کے بن گیا؟ قرآن کے ساتھ بن گیا ہے۔ اب مسلمان جس درجے کا بھی ہونا، بیچارہ جتنا بھی گناہگار بھی ہو، گناہگار سے گناہگار بھی ہونا، اس کپڑے کو بھی جو اٹھا کر جس طرح قرآن کو چومتا ہے تو اس کو بھی چومتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو اب ان بچوں کو کیوں نہ انعام دیا جائے؟ ان کا بھی تعلق اور نسبت کس سے بنی ہے؟ امام کی اور استاد کی کیوں نہ قدر کی جائے کہ یہ قرآن والا ہے بھائی، یہ قرآن والا ہے۔ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار بنا ہے کیونکہ قرآن لایا کرتا تھا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بنے اس لیے کہ ان کو قرآن عطا ہوا ہے۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، پہلے بھی تو امتیں گزری ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت گزری ہے، نوح علیہ السلام کی امت گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت گزری ہے، لیکن ساری امتوں کی سرداری اللہ نے کس کو عطا کی ہوئی ہے؟ جی بھائی سوچو تو صحیح نا، اس لیے کہ اس کو جو کتاب ملی ہے وہ ساری کتابوں کی سردار ہے، اس لیے یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ قرآن کی عظمت کی بات ہے بھائیو، یہ قرآن ہی تو ہے جو صرف دنیا دا ساتھی نہیں بلکہ قبر دا بھی اور آخرت دا بھی ساتھی ہے۔ جتنی ڈگریاں بھی لے لو، جتنی ڈگریاں بھی لے لو دنیا کی، وہ کہاں تک رہتی ہیں جی؟ ان ڈگریوں کا کیا ہوگا؟ ملازمت مل گئی، کر دی، ریٹائر ہو گیا، پینشن آ رہی ہے، پینشن آ رہی ہے، مر گیا تو پھر پینشن چلنی؟ یہ قرآن وہ قرآن ہے نا، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اس کو پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، اور یہ ڈگری ایسی ڈگری ہے کہ تمہیں صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اور اسی قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج ہم اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کی عظمتوں کو کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن نے بتایا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ انما یامر مساجد اللہ، سارے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ آقا نے فرما دیا اس کی تعظیم تو اتنی ضروری ہے نا، اگر کوئی ایسی چیز کھا لو جس سے منہ میں بدبو باقی رہتی ہے، جیسا کہ پیاز ہو گیا، مولی ہو گئی، لہسن ہو گیا، فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ اینٹوں کی نسبت، یہ سیمنٹ کی نسبت، یہ جتنا مٹیریل لگا ہوا ہے، اب اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے۔ اب یہ اتنی عظیم جگہ اور پاک جگہ بن گئی ہے
کہ آنے والے ذرا خیال کر کے آنا، میری حلال چیز ہے لیکن اس میں کچھ اللہ دی قدرت ہے کہ اس میں بو تیرے منہ کے اندر باقی رہ سکتی ہے، اگر تم اس کو استعمال کر لے تو پھر میری مسجد کی طرف رخ نہ کیا کر جب تک کہ وہ بو ختم نہ ہو جائے۔ یہ اس کی عظمت ہے نا، یہ اس کی کیوں عظمت مل گئی کہ نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اور یہ اس کی عظمتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں کہ یہ کس لیے ہے؟ او دنیا والے، تو اگر آ جائے تو اس گھر میں آ کر اللہ کے گھر میں اس اللہ کا ہی نام لیا کر۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کے بنانے کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کے صدقہ جاریہ ہونا انہی کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کے اندر ایمان والی صفت موجود ہوتی ہے، وہ بنا جاتے ہیں، زندگی میں بھی فائدہ پاتے رہتے ہیں، جب تاکہ جس وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ یہ اس لیے بنی ہے کہ ان المساجد للہ، بولو مساجد، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ سجدہ کس کے لیے؟ مساجد للہ، سجدہ گاہ بھی، مسجد بھی کس کے لیے؟ اور سجدہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے بنانے والا اللہ کے لیے بنا کے چلا گیا، دنیا چھوڑ گیا، یہ ڈگری نے اتنا کام دیا کہ وہ ادھر چلا گیا ہے۔ اب یہاں آ کر پڑھنے والا نماز، یہاں آ کر پڑھنے والا سبحان اللہ، یہاں آ کر کہنے والا اللہ اکبر، یہاں آ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ اپنی تلاوت کر کے پورا ثواب حاصل کر رہا ہے، اپنے نوافل پڑھ کے اپنا پورا ثواب حاصل کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ کے پورا ثواب حاصل کر رہا ہے، بدلہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ لیکن اللہ تو اتنا سخی ہے کہ جس نے اس میں اینٹ لگائی تھی، جس نے اس میں تھوڑا سا کام کیا تھا، جس نے اس کے لیے فکر کی تھی، دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر گئیں، نماز ہو رہی ہے، پڑھنے والا پورا ثواب بھی پا رہا ہے، پورا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہمیں، عظمت قرآن ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، بتایا، یہ اس اللہ کا احسان ہوا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا، مصطفیٰ بھی عطا کیا۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی عنوان یہی ہے نا، قرآن کی۔ میں ایک بات اگر کہہ دوں آپ کو اگر سمجھ آئے، قرآن کس کی کلام؟ جی، قرآن کلام کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے لیے تو یہی کافی ہے عظمت کے لیے کہ یہ کس کی کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ آج آپ نے، میں نے ان بچوں کو تھوڑے سے یہ چند سبق پڑھنے پر مبارک دی ہے، آپ نے بھی دی ہے یار، انہوں نے ذرا اچھے نمبر لے لیے ہیں، مبارک دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے اس نظام کائنات کو، آسمان و زمینوں کو بنانے سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ کا جس جماعت سے تعلق بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ بات ہوگی یا اللہ نے فرمایا یا آقا نے فرمایا، کوئی تشریح کی ضرورت ہوئی تو کسی محدث کی بات آئے گی، ورنہ باقی قصے کہانیوں والی بات تو ہے نہیں ہے۔ لوگوں کو تو اس خراب آج کل کہانیوں نے کیا ہوا ہے یا خوابوں نے کیا ہوا ہے۔ جی خواب آئی، روایت آئی، آواز آئی، بس یہ تین باتیں چلتی ہیں، خواب آئی، آواز آئی، روایت آئی۔ کتوں آئی؟ ہیں جی؟ نہیں، اور کہ آواز آئی،
ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ واضح ہوتی ہیں۔ بات ہو بھائی قرآن کی، اس سے سچی بات اور کوئی بات ہو مصطفیٰ کی، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یا پھر قرآن کی تشریح ہو مصطفیٰ کی بات سے یا محمد کے یاران کی بات سے، بات وہی ہے، بس یاران نبی کی بات ہے نا۔ تو بھائی دیکھیں اس مسجد کو بنایا، بنانے والے، فکر کرنے والے، سوچ کرنے والے چلے گئے، آپ کے ذمے کر کے چلے گئے، اور آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں کی مسجد آباد ہے رب ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے، اور جہاں جس کی مسجد ویران ہے تو ان کے گھر بھی کیا ہوں گے؟ ویران ہوں گے۔ مسجد کی آبادی ماشاءاللہ تعمیر تو آئی ہے، لیکن حقیقی آبادی یہ ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھا جائے، قرآن سنایا جائے، دعوت توحید جو ہے وہ احسن انداز سے ہو، عقائد کی دعوت، اعمال کی دعوت اس میں ہو۔ یہ اصل آبادی ہے، جہاں پر اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف ہو، تو اس میں اصل اس کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس چیز کا فکر کریں گے نا؟ فکر کریں گے نا بھائی؟ اگر آپ نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، اگر کسی نے آپ میں سے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا ہوا، خیال کرنا، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، حدیث پاک ہے، جس دل کے اندر، جس پیٹ کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ویران گھر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے، آپ میں سے کسی نے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھا ہوا، ناظرہ نہیں پڑھا ہوا ہے، کوئی ایسا آدمی؟ نوجوانوں، بوڑھو، کوئی نہیں ہے نا؟ ہوں شرماندے ہو ہیں؟ کل کیا کہہ سکو گے؟ ایک دور تھا اپنے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں، کہ لوگ کہا کرتے تھے، بڑے عمر کے کہا کرتے تھے، استاد جی کی کراں ساڑھے ویلے پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اب کہہ سکو گے؟ جی میرا رب جی پوچھ بیٹھے کہ میرا قرآن، میری کلام تمہارے پاس آئی تھی، یار اس کو دیکھا تھا، دیکھ کے اس کو پڑھا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ یہ کلام کس کی ہے؟ یہ کلام میرے بھائی شروع کر دو۔ اگر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو دل میں خیال آیا کہ میں اب کیسے پڑھوں گا، میں کیسے پڑھوں گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کل کدھر چلا جاؤں، پتہ نہیں کل کدھر چلا جاؤں، یہ تو پتہ نہیں۔ بالکل حقیقت بات ہے کہ اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہی تو اللہ نے سمجھایا ہے نا کہ اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ کب آ جائے۔ کیا چیز؟ بولو نا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب پتہ نہیں ہے، ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 ہے، پتہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن دین اتنا آسان ہے، رب اتنا سخی ہے نا کہ اس کو اپنی کلام کے ساتھ اتنی محبت ہے نا۔ میں یہ ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ آ کر قرآن کو شروع کر دے، بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا اس کا کام ہے۔ رب کائنات نے پورے قرآن کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھنا، یہ اس کی سخاوت ہے۔ اگر قرآن شروع کیا ہے، بسم اللہ ہی صرف پڑھی ہے، الف اور با اور تا ہی پڑھا ہے، دنیا چھوڑ گیا ہے، کل اللہ پڑھے ہوئے میں کھڑا کرے گا۔ کرو گے شروع؟ کیوں کل یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ کو جو عالم ملا ہے نا، مفتی صاحب تعریف کر رہے تھے، تو یہ ہر وقت آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ صرف آپ تو اگر اب بھی نہ ہو نا تو پھر یہ ہوگا نا کہ جیسے پانی پاس موجود ہو، اے پڑا ہوا ہو، اور بندہ پیاسا مر جائے تو قصور کس کا ہے؟ جی بندے کا ہے نا۔
بھائی قرآن والی نعمت آپ کے سامنے ہے کہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں۔ اس پڑھنے سے آپ کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، دادا پر دادا جا چکے ہیں، ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ کے ماحول کا مجھے نہیں پتا، بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں یا اپنے علاقوں کی باتیں کرتے ہیں نا، وہاں لوگ بھی مردیاں بخشانے سے کر کے اشور کرنے، تو اڑے کل بھی اشور ہی آہنے نا جی، کیا آہنے جی اشور یار ایک نا یار ہو اکٹھا کر کے چلو جی، ادھروں بھی 2 بلا کے نو 4 بلا کے نو تو دیکھ پکاساں تے اے پیواں بخشا دے سن، انج نہیں بخشی نہ، اتنا سکھلا نہیں ہے کہ کی دے گا تے بخش چھوڑے، لیکن تو آپ پڑھ، ایک لفظ پڑھ، رب نے 10 نیکیاں ایک حرف پر عطا کرنی ہیں، تو وہ تو جو ہے نا کہہ کے میرے ابا جی کو اللہ ضرور پہنچائے گا، تو فائدہ آپ کا دنیا میں بھی ہوگا، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند آپ بن جائیں گے، کرو گے بھائی؟ اور پھر اسی گھر میں کوئی بچہ بچی جو ہے وہ قرآن سے محروم نہ ہو، یہ ہے قرآن، محروم نہ ہو۔ دنیا کے مسائل بھی قرآن نے حل کیے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے بھائی آخرت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کو چاہت لگی ہے، فکر لگی ہوئی ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور بچوں کے لیے کچھ لانا بھی ہے، مہنگائی کا دور ہے، بچوں کے لیے جس سے بھی پوچھو او جی فراغت ہی نہیں ہے جی، کی کرا جی بچیاں سے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ایک گل ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ تو چیزیں اپنی طور پہ زیادہ بنا لی ہیں، کیسے سکولوں میں بچوں کو بھیج دیا ہے کہ اب کہتے ہیں جی کیا کریں، فیسیں پوری کرنے ہیں نا، کہ مال آوے سے ہی پامیں حلال آوے کہ پامیں حرام آوے سے ہی، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے۔ قرآن نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ رات جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں دیں گے۔ کیا؟ سورہ واقعہ۔ اب اگر آپ نے پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے تو کیا کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے سیکھو، پڑھنا سیکھو۔ ہر بندہ اس فکر میں ہے، اس ڈر میں ہے کہ رات کو چور آ جاتے ہیں، خطرہ ہے، گھروں میں شیاطین کا اثر ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر ہوتا ہے نا۔ قرآن کو لے لو، آقا کی بات پر یقین کر لو۔ ہم سب کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، بھائی نبی کی بات پر یقین کر لو، یہ نبی کا ماننا ہے۔ آقا نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رب حفاظت فرمائے گا۔ آیت الکرسی تو سب کو آتی ہوگی جی، آتی ہے۔ تو قرآن میں یہ مسائل کا حل ہے بھائی ہمارے۔ اب یہ تب ہوگا کہ آپ پڑھیں قرآن، قرآن پر عمل کر کے جنت ملتی ہے، قرآن کے خلاف عمل کر کے جہنم میں جانا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے اس کے الفاظ بھی سیکھیں، اس کے معانی بھی سیکھیں، دروس قرآن میں بیٹھیں، جہاں درس ہو رہا ہے مولوی صاحب کو پابند کریں، ساتھ جی روزانہ 2-3 آیتاں سنا دو نا۔ اگر آپ اس طرح کریں تو مولوی پہ پابند نہ ہوگا نا۔ جب آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کے پاس مسجد میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، تو استاد جی بھی بیغام ہونا ہے، آنا چلو اساں بھی جلدی نکلنا باہر جو نا چاہ پی کے نا۔ مولوی کو پابند کرو، کام لو اس سے، اور پتہ چل جائے گا کہ صحیح کام کون کر رہا ہے۔ جب آپ کہیں نا قرآن سنا، پھر پتہ لگے گا کہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، پھر پتہ لگے گا کہ یہ کس سے کہانیاں یاد کر کے آیا ہے یا قرآن لے کر آیا ہے۔ تو امت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کون سی کتاب دی ہے؟ قرآن۔ بھائیو اس امت کو اللہ نے بڑا اعلیٰ درجہ دیا ہے، میں بس آخری ایک بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے، اور کہاں ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔
اس امت کو آپ نے بڑا اعتدال والا بنایا ہے، اعتدال والا بنایا ہے، درمیانہ بنایا ہے، اس کے عقائد بھی درمیانے، اس کے اعمال بھی، عبادات بھی درمیانے، ہر چیز میں عدل ہی عدل اس کو سکھایا، اس کو عطا کر کے دیا ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر اگر کہیں ظلم میں آیا تو تب غلو ہو گیا، اگر نیکی کا راستہ اختیار کیا تو تب غلو کرنا شروع کر دیا۔ عقائد کے اندر بھی غلو، اعمال کے اندر بھی غلو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس امت کو غلو سے بچا کر ہم نے عطا کیا ہے تو عدل و انصاف والی امت قرار دیا ہے۔ جب عقیدے کا مسئلہ آیا، پہلے لوگوں نے عقیدوں کے اندر بھی غلو کر دیا، یہاں تک غلو کرنے لگ گئے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، محبت کا نام لے کر، محبت کا نام دے کر اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ رب بنا لیا۔ اس امت کو سبق ملا کہ نہیں نہیں، پیر اپنی جگہ پر، عالم اپنی جگہ پر، نبی اپنی جگہ پر، نبی کا مقام نبوت والا اس کو دینا ہوگا، پیر کا مقام پیر والا اس کو دینا ہوگا، معبود کا مقام معبود ہی کو دینا ہوگا۔ انہوں نے غلو کیا۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ابن اللہ، یہ اللہ کا بڑا پیارا بیٹا ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں تو اس سے محبت ہے، یہ تیسرا خدا ہے، تین مل کر خدا بنتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا نہیں، یہی خود خدا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہمیں تو عزیر سے محبت ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ غلو آ گیا، بیٹا کہہ کر، پتریلا کہہ کر، محبوب بنا کر کہتے تھے۔ آج کل کے عرف میں یہ ہے کہ فلاں بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، اس وقت کہتے تھے فلاں ابن اللہ ہے، بات یہی تھی، وہ اب عقائد کی خرابی ہو گئی، نبیوں کی قبروں کو سجدہ شروع ہو گیا، یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، لیکن اس امت کو اعتدال دیا۔ آقا کے سامنے آنے والے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او فلاں علاقے میں ہم گئے، وہاں چودھریوں کی تعظیم سجدے کی صورت میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلاں علاقے میں گئے، وہاں کے سرداروں کی تعظیم اور عزت احترام جو ہوتا ہے، اکرام جو ہوتا ہے، تو سجدے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ سے بھی تو بڑا سردار اور چودھری ہے کوئی نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو ہم یہی تعظیم کر لیا کریں نا، یہی تعظیم کر لیا کریں۔ میرے آقا نے دو مقام پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے، دو واقعے اس طرح کے آتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، اعتدال پر رہو، معبود معبود ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، اعبدوا ربکم اکرموا، عبادت صرف کس کی کرو؟ ہاں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا اکرام ضرور کرو۔ اکرام کرنا ہے، عبادت یہ دیکھو اعتدال سے کھا دیا، غلو مت کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا نا، فرمایا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کل میری قبر بنے گی، حدیث بیان کر رہا ہوں، کل میری قبر بنے گی، آج پوچھ رہا ہے کہ آپ کو سجدہ کر دوں۔ اکرام میں دیکھیں، عبادت کا سجدہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، تعظیم کا سجدہ کہہ رہے تھے۔ تعظیمی طور پر آپ کے سامنے جھک جایا کریں، تعظیمی طور پر آپ کا اکرام کرنے کے لیے ذرا نیچے ہو جایا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتا، حدیث رسول ہے، یہ بتا کل میری قبر بنے، وہاں آ کر جھکے گا؟ وہاں آ کر جھکے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بولو، یہ تو کس کی قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے صحابی نے کہا نا، یاران نبی نے کہا ہے، تو یار یاراں دی گل مان کے نو،
میرے سنگی دی کوئی گل من کے نے ماں وہ چنگا لگ سی. پتہ نہیں تھا میری گل سمجھ آئے گی. یار دوست دوست ہوتا ہی ہے نا, دوست تو اس نال محبت ہوتی ہے. اور اگر کوئی میرے دوست سے بھی دوستی کرے اور اس کی بات مان لے تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی ضابطہ ہے نا. تو یاران نبی جو ہیں یار, آپ کی مسجد نے نام رکھنے والے نے کمال کر کے رکھ دیا ہے. اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور یاران نبی سے اللہ وہاں پر جگہ ان کو ان کے ساتھ عطا فرمائے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. تو یاروں کی بات بھی ماننی چاہیے, یاروں کی بولو, اور یار کے یاروں کو بھی ماننا چاہیے. یار انجا کہہ دو یار کے, پتہ نہیں بات سمجھ نہیں آئی نہیں. یار کے, ہاں میرے نبی کے یار ان کی بھی مان لو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے. قرآن نے بھی یہاں پر یہ کہا ہے. ایک تھوڑے سے آیتوں کا بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے پہ نہیں ہو؟ نہیں جی تھکے پہ ہو. سچ آکو, یاران کی بات آ گئی. قرآن نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے, قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ تھا. قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ, میں لمبا نہیں. نبی مدینہ میں آئے نا مکہ سے, حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. 17 مہینے یا 16 مہینے کے بعد حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف مڑ جاؤ. آقا مڑ گئے. لوگوں نے اعتراض کیا, کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جو ابن سبا کی اولاد تھی, انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے کہ کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی تو اپنی مرضی کرتا نہیں ہے, کرتا تو وہ کچھ ہے جو اوپر سے آتا ہے. اعتراض کرنے والے اپنی جگہ پر, لیکن یاران نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر یار اور غیر یار نکھڑ گئے. یار اور غیر یار, دوست اور غیر دوست نکل گیا. منافق اور مسلمان نکھڑ کے رہ گیا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانے کے لیے ہی تو اس قبلے کے حکم کو بدلایا ہے. کیا چیز بتلانے کے لیے؟ دنیا کو ظاہر کرنے کے لیے, دنیا پر یہ بات واضح کرنے کے لیے ہم نے قبلے کے حکم کو بدل دیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف, جو سب نبیوں کا پہلے سے قبلہ رہا ہے, آپ کا بھی قبلہ رہا ہے, اسی کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے. رب ذوالجلال کہتے ہیں میں نے یہ کیا کیوں ہے؟ رب کہتا ہے میں نے یار اور غیر یار نکھارنے واسطے کیتا وے. وَلِيَعْلَمَ فرمایا ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. جب ہم نے یہ حکم دیا کہ بدلا دیا ہے قبلہ, آپ ظہر کی نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں, یاران پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, یار پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کبھی کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے تو دیکھا ہوگا کہ وہاں آج بھی نام ہے مسجد ذی قبلتین, نشان بھی لگے ہوئے ہیں. ادھر سمجھو کہ منہ کر کے محمد نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ اکرام یار نبی پیچھے کھڑے ہیں. حکم آتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, وسط نماز میں حکم آ گیا کہ سونیا ادھر نہیں ہون, ادھر مڑ جا, ادھر نہیں ادھر. آقا کو تو آقا فرشتے نے کہہ دیا نا قبلہ بدل گیا, پھر کہ ادھر آ جائیں. میرے بھائیو, اس وحی کو, اس جبرائیل کو آتا ہوا کہتا ہوا یاران نے تو نہیں دیکھا جی. جو ہی نبی پھرے تو ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا, سارے کے سارے پیچھے مڑ گئے.
رب کہتا ہے میں نے اسی لیے تو کیا ہے نا کہ پتہ چل جائے ماننے والے کون ہیں، پیچھے ہٹ جانے والے کون ہیں۔ اب ان میں پھر فرق ہو گیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کچھ بے وقوف یہ کہیں گے کہ یہ قبلے سے کیوں پھر گئے، کس نے ان کو پھیر دیا ہے؟ فرمایا یہ بے وقوف ہوں گے جو میرے نبی کے فعل پر اعتراض کریں گے، وہ بھی بے وقوف ہیں قبلے کے مسئلے میں، اور اسی طرح جو نبی کے فعل پر اعتراض کریں ان کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ جو صحابہ کو بے وقوف کہے اللہ نے اس کو بھی بے وقوف کہا۔ الا انہم ھم الصفہاء۔ جب ان کو کہا جاتا نا اس طرح ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں ایمان والے اس وقت کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، ان کی طرح لاؤ نا۔ تو کہنے لگے ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ رب نے فوراً کہا تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، حقیقت میں کہتا ہوں بے وقوف تو تم ہو۔ تو یہاں قبلے کے بدلنے پر اعتراض کرنے والوں کو بھی رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ پر پھر یاد آ جائے، یاران نبی پر بھی اعتراض کرنے والوں کو کیا کہا؟ بے وقوف ہیں۔ اب ایک بات اگر سمجھیں، یہاں عبادت میں قبلہ بیت اللہ ہے، اطاعت میں قبلہ یاران نبی ہیں۔ تھوڑی سی بات آپ بھی سمجھیں گے، نہیں تو وکیل صاحب انشاءاللہ سمجھیں گے۔ عبادت میں قبلہ، عبادت اللہ کی لیکن قبلہ عبادت کس کی؟ لیکن قبلہ بیت اللہ۔ اطاعت نبی کی، اطاعت لیکن قبلہ یاران نبی، قبلہ یاران نبی۔ معنی اس کا یہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی او ایمان والے یعنی یاران نبی ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ اپنا راستہ کدھر بنا کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر ہمیں راستہ ملے گا، اطاعت ملے گی تو صحابہ کو قبلہ بنائیں گے تو تب ملے گی۔ پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں؟ حضور علیہ السلام جب کلمہ پڑھا کرتے تھے نا، کلمہ پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کس نے پڑھا؟ تو ہمیں کس کی قبلہ کس کو ہے؟ اطاعت گویا کہ کس کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کی ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ نبی نے شادیاں کی ہیں 9، نبی نے شادیاں کی ہیں 9، صحابہ میں کسی نے بھی 4 سے زیادہ نہیں کی۔ تو سنت کون سی چیز ہے؟ صحابہ والی بات۔ اس لیے ان کو اپنا معیار سمجھنا ہے، اور یاران نبی کے دروازے پر نہیں اگر آؤ گے تو اطاعت نہیں ملے گی۔ اطاعت سیکھنی ہے، اطاعت کرنے کا انداز دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کو دیکھنا ہے۔ ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، ایک بات کہا کرتا ہوں جب حدیث کی یا فقہ کی بات آتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہی مزاج جو ہے مسائل کے اوپر، مسائل کے اخذ کرنے کا، کسی عمل کو سنت اور
مستحب قرار دینے کا، تو وہ اس وقت اس پر سنت کا حکم لگاتے ہیں، اس وقت اس کو مستحب ہونے کا حکم لگاتے ہیں جس وقت دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو صحابہ نے کیا ہو۔ نفس حدیث اگر آئی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث آ گئی ہے، حضور کا عمل بھی آ گیا ہے، حضور کا فرمان بھی آ گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت بھی ہو۔ سنت ہونے کا پتہ چلے گا صحابہ کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، کہ اس کو عمل، اس نبی کے فرمان جو آیا ہے، نبی کا ایک عمل جو آیا ہے، آیا اس پر صحابی نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو فقہ ابو حنیفہ اس کو کہتی ہے کہ یہ سنت ہے، فقہ ابو حنیفہ اس کو کہتی ہے کہ یہ مستحب ہے، نہیں تو نہیں کہتی۔ تو بھائی یہاں بھی پتہ چلا کہ ہمیں اطاعت ہے تو کرنی ہے، تو قبلہ کون سے ہیں؟ یاران، اور ویسے تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کن کی سنت کو اپنانا ہے؟ نبی کی سنت بھی اور خلفائے۔ آج لوگ جو ہے نا کچھ غلو میں چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مذہب اعتدال والا ہے، عبادت اعتدال والی، عقیدہ اعتدال والا۔ تو اسی پر جب ہم نے قانون یہ قرآن سے دیکھ لیا کہ ہم نے کس کو قبلہ بنانا ہے اطاعت کے لیے، بولو، اور صحابہ کے عمل کو نبی نے سنت کہا ہے، علیکم بسنتی و سنت، بھائی ان کے دروازے پر آؤ گے تو خیر ملے گی، اور وہ بھی حدیث کے اصحابی کا نجوم فبأی مقتدیتم، صحابہ کی مثال، ہر صحابی مثل ستارے کے ہے، ستارہ ہر ایک روشنی دیتا ہے نا جی، ہر ستارے سے روشنی آتی ہے۔ تو مولوی صاحبہ اب دیکھا جائے کہ عمل سنت کے مطابق، عمل صحابہ کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے راستے سے جو عقیدہ آیا ہے، صحابہ کے راستے سے جو عمل آیا ہے، کون سی دنیا کے لوگ ہیں اس پر چل رہے ہیں، پتہ چل جائے گا حدیث پر کون عمل کر رہا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو دیکھا، یقین کر کے دیکھا کہ جو کچھ صحابی نے کیا ہے وہی کچھ کیا ہے جو آقا کو دیکھا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے وہی کچھ کیا ہے جو محمد سے سنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا میرے آقا نے جن کو اپنی مسند خلافت پر بٹھایا، میرے آقا نے جن کو مسند امامت پر بٹھایا، میرے آقا نے جن کو منبر پر بٹھایا، انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو آقا ہی کے آنے کے مقصد اور غرض تھا۔ اللہ نے جس کے لیے بھیجا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی تکمیل کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں نکالی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا، قرآن پاک کے جمع کرنے کا تو کس نے کیا؟ صدیق اکبر نے۔ ایک لغت پر پڑھنے کا مسئلہ آیا، قرآن کو جمع یکجا کر دیا، ایک لغت پر حضرت عثمان غنی نے کر دیا اور سارے صحابہ نے مان لیا۔ شروع میں اشکال ضرور ہوا کہ یہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہم کیسے کریں گے، لیکن جس وقت دلائل سامنے آ گئے تو بات آ گئی کہ نہیں بھائی یہ کام ہونا چاہیے، یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پھر اسی طرح یہ بھی تو ہوا ہے نا، یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ جس وقت ضرورت آئی ہے تو یہ بھی تو ظہور ہوا ہے کہ جمعے کی آپ کے ہاں دنیا پوری میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں جی؟ بولو بولو جی۔ اور توحید والوں، توحید کو سنبھالنا بھی چاہیے، حدیث کی طرف دعوت دینے والوں پھر حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حدیث کا عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کے عمل نہیں دیکھو گے، یاران نبی کو نہیں دیکھو گے۔ تو یہ اذان آپ 2 دیتے ہیں جی؟ بولو نا، بلکہ پوری دنیا میں کبھی کسی کو عمرے کے حج کا موقع ملا ہے وہاں بھی کتنی ہوتی ہیں جی؟ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے، ہم 1 دیں گے کیونکہ نبی نے 1 دی ہے
جی نبی نے کیا دیا؟ ایک دیا ہے۔ کوئی ادھر آپ کے ہاتھ کوئی ایسا نہیں نکل آیا جی۔ اب خیال کر لینا، اگر کوئی ہو تو پھر اس کی زبان کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا۔ اس نے ہمارے ہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے جی، فلاں آپ کے لاہور کے ایک جا رہے ہیں جی، تو جی عظمت صحابہ اور ختم نبوت کا پروگرام ہے ہوٹل میں، اور ساتھیوں کو دعوت دی۔ میں نے کہا سوال کر لینا، عظمت صحابہ مانتے ہو تو دوسری اذان کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر، عثمان غنی صحابہ میں نہیں ہے، خلفائے راشدین میں نہیں ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کو کدھر لے کر جاؤ گے؟ کہتے ہو ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہو کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اور کہتے ہو کہ تراویح ہم 20 نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ عمر نے ایجاد کی ہے۔ یہ مانتے ہو کہ عمر نے ایجاد کی ہے؟ دوسرے طبقے نے کہہ دیا ہم اس لیے سرے سے نہیں مانتے کہ عمر نے ایجاد کی ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں 20 اس نے ایجاد کی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور کہتے ہو کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں یہ نہیں آؤ گے؟ پتہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ان کا واسطہ نہیں پڑھا۔ صحابہ یاران نبی، اور میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یاران صرف 4 ہی نہیں تھے، صرف 5 ہی نہیں تھے، بلکہ سب یار تھے۔ 1,44,000 یا 2,44,000 کم و بیش یہ یاران نبی تھے۔ اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ میدان گواہ ہے کہ یہاں پر صرف 4 5 یا 400 یا 4,000 نہیں تھے، لاکھوں سے بھی زیادہ تھے۔ عرفات بھرا ہوا تھا، او تا حد نگاہ دنیا تھی۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ہم نے یاران نبی کو دیکھنا ہے یار، آپ نے آپ کی مسجد کی لاج رکھنی ہے، ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو یاران نبی نے کیا ہے۔ اور رب نے بھی کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت بھی تب ملے گی، ایمان بھی تمہارا تب ایمان بنے گا کہ جس وقت تم میرے یاروں کی طرح ایمان لاؤ گے، میرے نبی کی یاروں کی طرح۔ رب نے یہ کہا ہے۔ ادھر تو ہم اپنی فیصلے اپنے بزرگوں کی تو بات مانتے ہیں، اپنے پیروں کی مان لیتے ہیں، اپنے علماء کی مان لیتے ہیں، لیکن صحابہ کی بات اب کہو گے جی نہیں بھی ترابی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دو گے کہ وہ طلاقاں بھی تریا نہیں نے آکھے، اور ایک بندہ آنے تریا میں دیتی ہیں 3 طلاقاں، اللہ نہ کرے کوئی طلاق دے وے، آنکھو نا بولو اللہ نہ کرے کوئی طلاق چنگی شے نہیں نے، بولو نا طلاق۔ وکیل صاحب کورٹ میں بیٹھے نہیں کرے قانون میرے خلاف نہ ہو جائے، کوٹ کرتا رہے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے ہری پور میں ایک مفتی ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ سرکاری مفتی ہیں۔ سرکاری کا معنی یہ ہے کہ وہاں وہ کچھ لیتے ہیں، تو ان کا فتویٰ چل جاتا ہے، کورٹ میں مسئلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی مفتی سرکاری مفتی صاحب نے کہہ دیا 3 ایک ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ خط لکھا، میں نے کہا سرکاری مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے یار یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، اور عقل مندوں کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ 3 ہی ہوتے ہیں، 3 ایک نہیں ہوتی۔ یہ تو ان بیوقوفوں نے کہہ دیا تھا جن کا تثلیث کا عقیدہ تھا کہ 3 مل کر ایک ہیں، وہ تو تثلیث والے تھے، تو یہ تو کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا کہ دعا کرو اللہ نہ کرے کہ کوئی طلاق دے، بولو یار اللہ نہ کرے کہ کوئی طلاق دے، لیکن طلاق دے دے تو پھر اللہ یہ بھی نہ کرے کہ پھر دی ہوئی طلاق کو پھر حلال جانے۔
طلاق شدہ کو بھی کیا جانے؟ حلال جانے۔ حلال کو حرام کو کوئی حلال جانے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ یا حرام کو کوئی حلال بنائے یا حلال کو کوئی حرام بنائے؟ یہ تو قرآن نے منع کیا ہے نا۔ اللہ نے جو حرام، قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے بھائی، تخریبات عباد اور تحریمات الہیہ۔ جو چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے کسی کے حلال کہنے سے وہ حلال نہیں ہوتی، اور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے کسی کے حرام کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقیں ہو جائیں، قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ عظمت قرآن ہے میرے بھائیو۔ قرآن نے زندگی کے اندر جو پیش آنے والی انسان کو چیزیں ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ اس میں رہنمائی نہ کی ہو؟ قرآن نے ہماری عقائد میں بھی رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہماری عبادات میں بھی رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہماری معاملات میں بھی رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہمیں اخلاقیات میں بھی رہنمائی کی ہے، قرآن نے دین نے ہمیں آسان بالکل بے لگام بنا کر آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ تو عبادت تو صرف میری مرضی کے مطابق کر، نماز پڑھ لے، حج، یہی دین نہیں ہے۔ دین تو پورا یہ ہے کہ عبادت بھی ہو قرآن کی ترتیب کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق، اور تیرا خرید و فروخت کرنا بھی اگر بازار میں ہو تو وہ بھی نبی کی سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے نا ما خلقت الجن والانس الا، انسانوں جنوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ بس ایک بات سمجھ لو، ہم نے اس کا مفہوم صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا عبادت کے لیے پیدا کیا، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بس عبادت ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں بھائی، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رب نے انسانوں کو جنوں کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہ تیری تجارت بھی ہو تو وہ بھی عبادت بنے، تیرا معاملہ بھی کوئی ہو، فیصلہ کرنا بھی ہو تو وہ بھی تیری کیا بنے؟ عبادت بنے۔ تو اگر زمین کے اندر ذمہ دارہ کر رہا ہے تو وہ بھی کیا بنے؟ عبادت بنے۔ تو اگر مسجد میں ہے تو تب بھی تیرا عمل عبادت بنے، تو اگر عدالت میں ہے تو تب بھی تیرا عمل کیا بنے؟ عبادت بنے۔ یہ قرآن نے ہمیں یہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا نا، اللہ رب العزت جو ہے تین یا 4 بندوں کی دعاؤں کی رد اللہ نہیں کرتا، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام عادل، امام وقت کا بادشاہ ہے اور انصاف والا ہے، قاضی ہے، انصاف والا ہے، تخت شاہی پر بیٹھا ہے تو انصاف کر رہا ہے، اگر قضا کے عہدے پر بیٹھا ہے تو انصاف کر رہا ہے۔ اس کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں، کیوں؟ انصاف کی وجہ سے اس کا فیصلہ کرنا عبادت ہے، انصاف کی وجہ سے اس کا تخت شاہی پر بیٹھنا عبادت ہے، لوگوں تک لوگوں کے معاملات کو سنوارنا وقت کے حاکم کا، یہ اس کی عبادت ہے۔ ویسے ہی تو نہیں نبی سلیمان نے رب سے مانگی تھی حکومت، یا اللہ ماں حکومت دے دے، مجھے حکومت دے دے۔ کچھ لوگ مولویوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ یہ بھی حکومت مانگتے ہیں۔ مسئلہ وہ ہے کہ امارت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن حضرت سلمان کا ذکر تو قرآن میں آیا ہوا ہے کہ وہ تو مانگتے ہیں، حکومت بھی ایسی مانگتی ہے کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، ربا گناہ بھی معاف کر دے، آخرت بھی عطا کر دے، دنیا بھی عطا کر، پر ایسی عطا کر کہ جیسی مجھے عطا کرے کسی اور کو نہ ملے۔ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد، مفتی صاحب خود مانگی ہے سلیمان علیہ السلام، خود مانگی ہے، اور ایسی مانگی ہے کہ کسی اور کو میرے طرح ملے بھی نہ، پھر ملی نہ، پھر پرندوں پر بھی ہے، چیونٹیوں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، تفصیل قرآن نے بتائی ہے۔ میرے آقا نے بس یہ ایک واقعہ سنا کر، میرے آقا نے ایک موقع پر شیطان کو پکڑ لیا، جی بولو، آیا نا شیطان نماز میں، نماز خراب کرنے کے لیے نبی نے پکڑ لیا، خود آقا نے بیان کیا ہے، نبی نے پکڑ لیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے پکڑا نا تو خیال یہ تھا اس کو یہاں باندھتا ہوں، صبح مدینہ کے آئیں گے نا لوگ یا بچے، میں طلباء کو
پڑھاتے وقت میں تو یہ معنی کرتا ہوں، جلیل الرحمن نے بھی سنا ہوگا، میں نے کہا نبی نے کہا کہ میں اس کو باندھ دوں، دل تو یہ چاہتا تھا صبح طالب علم آ سن تو سیدھا کر کے نہ سن سو، شیطانی سی کٹ کے نہ جی کیونکہ صاحب سمجھ آئی ہے؟ نبی نے کہا کہ میرا دل تو چاہ میں اس کو باندھ دوں، مدینہ والے صبح دیکھیں گے، لیکن فوراً میرے ذہن میں وہ دعا آئی جو میرے بھائی سلمان نے مانگی تھی کہ مالک الملک ایسی حکومت مجھے عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو چونکہ جنوں پر، شیطان جنوں سے ہے، ان کو حکومت تھی، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ تو دنیا کو اللہ نے اتنی اچھائیاں بھی عطا کی ہیں نیک لوگوں کو، وقت کی حکومت ملے، اگر اس نظریے سے حکومت کرے کہ میں نے اس دنیا کا نظام، اس میں نظام اسلام کو لانا ہے، اس میں لوگوں کو اسلام کے تحت رہ کر لوگوں کو سہولیات پہنچانی ہے، نظم کو درست کرنا ہے، تو فرمایا میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہارے حکومت بھی ہو تو وہ کس کے لیے ہو، عبادت کے طور پر ہو، وہ بھی عبادت بن جائے۔ تو ہم نے اپنے سارے معاملات کو عبادت بنانا ہے، عبادت، اور عبادت بنے گی ہم جس محکمے میں ہیں، جس کام میں ہیں، عبادت میں ہیں، تجارت میں ہیں، ذمہ دارہ میں ہیں، وہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، اللہ اور رسول کے احکام کو مد نظر رکھ کر جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح زندگی بسر کریں گے تو وہ ہماری سارے زندگی کے لمحات کس میں تبدیل ہو جائیں گے، عبادت میں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سنت اس کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کافی آپ کا وقت ہو گیا، میں آخر میں پھر ان بچوں کو، ان کے استاد کو، اہل محلہ کو، جو بھی آپ حضرات اللہ کی توفیق سے یہ مسجد کے ساتھ جڑے ہیں نا، یہ ایک آبادی، یہ آپ نے اتنا وقت دیا ہے، یہ بھی آپ کی محبت ہے مسجد سے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن والوں سے محبت ہے۔ یقیناً یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی محفل کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، فرشتے ایسی محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ رب کے سامنے جب جاتے ہیں، رب جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دنیا میں گئے تھے، کہاں؟ تیرے بندے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھا ہے، مجھے دیکھا ہے، میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں اگر وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اللہ تیرے سے اور زیادہ محبت کرتے، اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی طلب میں اور لگے رہتے، وہ تو اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ رب پھر کہتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ کا یہ بیٹھنا انشاءاللہ ضائع نہیں ہے، بشرطے کہ آپ نے یہی نیت کی ہوئی ہے اور نہیں کچھ فرق ہے تو پھر اب بھی درست کر لیں۔ رب تو بڑی سخی ذات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سنا ہے، سنایا ہے، محض کس کی رضا کے لیے، اور کوئی دنوی کام نہیں، کوئی دنوی غرض نہیں ہے۔ مقصود ہے تو اللہ تو راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، رب راضی ہو جائے، سارا جگ بھی ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر رب ناراض ہے، جگ سارا راضی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ مزید اس مسجد کو، دوسری مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء سے ہمیں قرب نصیب فرمائے، علماء کو امت کی اصلاح کی اللہ فکر نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ جو قرآن کی 2 ٹکے تو نے نصیب فرمائے ہیں، اللہ دوسروں تک